زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اے چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ کیا کہوں کیا چنی کہوں چنا کہوں، تھک جاؤں گا، ایک گل کرنی ہے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے، جانے جانا تیرے صدقے، جانے جانا تیرے قربان، جانے جانا تیرے قربان، جانے جانا دغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بچ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے، جانے جانا قربان، جانے جانا تیرے قربان، جانے جانا وہ کنز نگاہ، وہ کنز نگاہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتے ہیں خزانے کو، نگاہ کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، وہ کنز نگاہ، یہ نور پیشان، وہ کن سے آیا، یہ بزم فقا، اس نے فرمایا کن ہو جا فیکون، فارسی میں کہیں گے فقاں، کیا کہیں گے؟ فقاں۔ اللہ نے کہا کن فقاں، وہ چھپا ہوا خزانہ، ہر شے جو بنی، سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے جس جو بنا اس نور سے بنا، وجہ ہے تخلیق کائنات۔ یہ روایت مشہور بڑی ہے جو یہ حضرت پیش کر رہے ہیں، لیکن اس پر کلام ہے محدثین کا، اور وہ کہتے ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ تو وہ شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے یہ روایت، تو اس کو روایتاً معتبر نہیں مانتے، کشفاً معتبر مانتے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، ماننے والے کو پھر دلیل کی ضرورت دکھانی، ماننے والا دلیل نہیں مانگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جگہ پر ایک رسالے میں کہ آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا، کس نے؟ آنکھوں والوں نے دیکھا، آنکھیں نا تو دیکھا نا، آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا، اور ماننے والوں نے سن کر مانا۔ ہمارے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں تو سن لیتے ہیں، تو کون ہے؟ ایک ہے آنکھ والا، ایک ہے ماننے والا۔ آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا، ماننے والوں نے سن کر مانا، حرمان نشانہ وہ جسے یہ ملانا، وہ ہم تو ماننے والے ہیں،
جو بنا حضور کے نور سے بنا، جو بنا. سنو، وہ کنز نگاہ یہ نور پیشان، وہ کن سے آیا یہ بزم فقا، یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا، یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا، یہ سارا سامان تمہارے لیے، یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا، یہ سارا سامان تمہارے لیے. وجہ تخلیق کائنات سکتے جانے جانا، تیرے سکتے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. نہ روحے مہینہ کون سا؟ مہینہ کون سا؟ آئے ہائے تھکے تھے روح غلامی کے بانو، چھٹا وہ دامن کا غام پر نور کعب چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ میں حسرت کے بلبلے تھے. روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبوکا پھوٹا، خرد کے جنگل میں پھول چمکا، دگر دگر پیڑ جل لگے تھے، جلوں میں جو مرد عقل اڑے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عقل اڑنے کو موجی کہ میں دیکھوں، میں ذرا سوچوں، میں ذرا لگاؤں دماغ، کہاں گئے؟ تو جلوں میں جو مرد عقل اڑے تھے، عجب برے ہانوں گرتے پڑتے، اسی راہی پر رہے تھے، تھک کر چڑھا تھا دم، تیور آ گئے، تیور آ گئے. ہو گئی عقل کی بات. فکر کہتی ہے میں ٹرائی کروں، عقل تو گر گئی. اب سوچ، فکر کہتی ہے ذرا میں بھی ٹرائی ماروں. قوی تھے مرغان بغم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم پر اٹھائی، سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے. یعنی عقل تو عاجز آ گئی. اب فکر کہتی ہے میں ذرا ٹرائی کروں. وہ ابھی ٹرائی کرنے کی کوشش ہی کی کہ ایسی ٹھوکر کھائی نا سینے کی کہ اب اسے اندیشہ ہوا کہ اب میں مزید پڑھوں گا نا، یا مزید کچھ سوچوں گا نا تو خون کی الٹی نہ ہو جائے، کہیں خون کی قے نہ ہو جائے. قوی تھے مرغان بغم پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم پر اٹھائی، سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے. نہ روح یعنی نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں بھی، کوئی بھی کہیں بھی، کوئی بھی کہیں. کہاں ہے حضور؟ کہاں ہے حضور؟ کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، ہاں کس فضل میں ہے جلوہ یکتائی دوست. اب کوئی خبر ہی نہیں کہ ہے کہاں، تو خبر کیا دے. نہ روح امی، نہ عرش بری، نہ لوح مبین. کہو لوح مبین، کہو لوح مبین. کیا مطلب؟ لوح مبین کا مطلب کیا ہے؟ چلو لوح محفوظ کو بتاؤ، لوح محفوظ کو بتا دو. کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ نام ہی سمجھ لو، مبین کھلا ہوا اور محفوظ ہر ایک کے لیے نہیں. مبین ہے قیامت تک جو ہونے والا تھا نا، اللہ نے لکھ دیا. تو کیا اللہ بھول جاتا معاذ اللہ اس لیے لکھا؟ اللہ کو کیا حاجت تھی لکھنے کی؟ اللہ کا لکھنا ایسا نہیں جسے ہم لکھتے ہیں. اللہ اس لکھنے سے پاک ہے. اللہ نے جو ہونے والا تھا وہ لکھ دیا. تو لکھا کیوں؟ کوئی اللہ کو بھول جانا تھا معاذ اللہ، اور لکھا بھی مبین. اللہ نے اس لیے لکھا نا کہ کوئی تو ہوں گے نا آنے والے، ایسے تو ہوں گے نا کچھ، وہ پڑھے. کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے، کہ ہے میں ہوں اس بات کے دستور میں کروڑا تیرا. تو مبین سے مطلب ظاہر ہے. اللہ کے ایسے ولی ہوتے ہیں، ایسے اولیاء ہوتے ہیں جن کی نظریں ہوتی ہیں مبین.
کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کو تو یہ اختیار نہیں ہوتا، جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے. غوث اعظم وہ کہتے ہیں نا کہ بہت کم ہی ہوتے ہیں ایسے، وہ مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں. مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں. ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا. غوث اعظم کی شان. تو وہاں تو کچھ بھی نہیں. کیسے نہ روگانی نہ عرش بری نہ لوگ مبی کوئی بھی کہیں، او خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات. کیا کہا کیا سنا، زبان کو انتظار گفتن کو، گوش کو حسرت شنیدن. جو کرنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے. خبر ہی نہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات. تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. یہ طور کوہ طور سنا ہے نا، جہاں اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا. موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی. کوہ طور کدھر ہے؟ مکان میں. کدھر ہے کہو نا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وما قتلوہ ما صلبوہ. وہ زندہ ہے، نہ صلیب چڑھائے گا نہ قتل کیے گا. کہاں ہے؟ آسمانوں پہ. کہاں ہے؟ آسمان کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ ڈرو مت کو. مکان. اچھا مکان میں ہے نا، تو مکان میں دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے. یہ جہاد جو ہے نا یہ مکان میں. اب سنیے گا اس شعر کو اعلیٰ درجے. امام کہتے ہیں یہ طور کجا سپہر آسمان، سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا. ہوا نہ آخر کے ایک بج رہا تھا مجھے بہر ہو. ہوا نہ آخر کے ایک بج رہا تھا مجھے بغیر ہوئے ابرا دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا. تو کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا. ہرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے. یہ طور سپہر تو کیا عرش اولا بھی دور رہا. جہد سے برا، جہد سے برا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى جهد سے برا لسان سینا یہ رفعت جہد سے برا ہے جہد سے برا. لوگ سوچتے ہیں یہ کیسے ہوا، کیسے گئے، کہاں گئے، کدھر اترے. امام کہتے ہیں یہ بات تو بات کی ہے، پہلے یہ بتا کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھر میں ہو. ارے مغیث کی چال سے تو پوچھو
کدھر سے آئے کدھر گئے تھے؟ پہلے یہ بتاؤ نا بھائی، جیومیٹری کا آپ نے پڑھا ہوگا، بنائے ہوئے کمپاس، ایک نقطہ ہوتا ہے رکھتے ہیں درمیان میں، پھر یوں گھماتے ہیں، یوں گھمائیں یا یوں گھمائیں۔ اچھا دائرہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوا نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا یہاں سے شروع ہوا یا یہاں سے شروع ہوا، یہ کہہ سکتے ہیں جب تک کمپلیٹ نہیں ہوا۔ جیسے ہی کمپلیٹ ہو گیا، اب کوئی بتائے کہاں سے شروع ہوا، کوئی بتائے ابتدا کہاں سے، انتہا کدھر ہے؟ پہلے کہنا یہ تو پہلے بتا، تو ادھر کی بات کرتا ہے۔ ہوا نا آخر کے ایک بج رہا تھا موجے بہر ہوں میں ابھرا، سن لو، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے، تو کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، ترارا جسٹ لگانا، مثل نظر، سمجھو گے؟ سمجھاؤں؟ مثل نظر، چلو بڑا آسانی سے بس جاتا ہوں، اپنی اپنی انگلی کو یوں کرو، بالکل آنکھوں کے سامنے، یہ انگلی کا پورا ہے۔ اب آپ نے مجھے نہیں دیکھنا، اس کو دیکھنا، بس اس کو دیکھتے رہو، ٹھیک ہے؟ آپ جب اس کو دیکھ رہے ہو نا تو میں نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ دیکھو دیکھو جب تک میں نہ کہوں، اوپر دیکھو یوں ایسے، ادھر ادھر ایسے، تاکہ پیچھے بھی نظارہ بھی ہو نا آپ کوئی۔ اب جب مجھے اس انگلی کو دیکھ رہے ہیں نا آپ اپنی اس کو، تو آپ کو آگے کی جو نظر نا وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ نے جیسے چاہا کہ میں اس کو دیکھوں، دیکھیں مجھے دیکھیں، یہ ویژن کتنی دیر میں کلیئر ہوا؟ کسی سائنسدان نے ایسا کیمرہ بنایا کہ اتنی جلدی فوکس کر سکے؟ اب وہ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کسی سائنسدان نے ایسا کیمرہ بنایا کہ ایسی یوں دیکھیں اور فوکس۔ جب ہم کسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے وہ کلیئر ہوتی ہے، آگے پیچھے کلیئر نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی ہم توجہ کرتے ہیں ادھر تو نظر کی سپیڈ کتنی ہے؟ کسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے یہ تور گجار، سپاہ تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہد سے وارا، ریسان میلا جہد سے وارا، ریسان میلا یہ رفعت شان تمہارے لیے جہد سے وارا، ریسان میلا یہ رفعت شان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات، سج ہے تخلیق کائنات۔ اسی لیے امام نے کہا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، وہ گواہ سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے جہد سے وارا، ریسان میلا یہ رفعت شان تمہارے لیے، یہ رفعت شان تمہارے لیے۔ اب میں آپ کو عشق بھرا مکالمہ سناتا ہوں، زمین ہے عشق بھرا مکالمہ سناؤں؟ عشق بھرا مکالمہ سنو۔ آسمانوں نے، سدرا نے، عرش نے کبھی کی ہوگی یار؟ اے اللہ زمین کے نصیب تو کیسے دیکھ، یہ تو بارہا تیرے محبوب کے قدموں کو چوم رہی ہے۔ اللہ یا اللہ کیا نصیب ہے زمین کے مولا، کبھی ہمیں بھی شہادت دے دے، کبھی ہمیں بھی شہادت دے دے کہ تیرے محبوب قدموں کو ہم بھی چومیں۔ تھے امید سے ایک دن آئیں گے، اور بالکل ان کو یقین تھا کہ ایک دن کرم ہوگا ضرور۔ وہ رب کریم ہے نا، رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ ضرور کرم کرے گا۔ تھے بالکل تیار، اسٹینڈ بائی۔ کیا تھے؟ سمجھ میں آئی ہے بات؟ بھائی اسٹینڈ بائی کسے کہتے ہیں؟ یار میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اسٹینڈ بائی جنریٹر کس بولتے ہیں؟ اس کو اسٹینڈ بائی کیوں بولتے ہیں؟ جیسے ہی لائٹ گئی
جس میں آپ سیٹ کر دو 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 6 سیکنڈ 3 سیکنڈ ایسے لائٹ کی یعنی انتظام ہوتا ہے فوراً اسٹینڈ بائی. اب یہ سارے تھے اسٹینڈ بائی کہ کبھی بھی خبر آ سکتی ہے کہ حضور آ رہے ہیں. اب سب اسٹینڈ بائی ہے. اچھا نماز تو ادا کرتے نا ہم لوگ سب نماز پڑھتے نا نہیں پڑھتے تو پڑھنا ہے انشاءاللہ 5 یہ سن لیجیے گا. حضور نے وہاں جا کے عرض کی تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات. ادھر سے 3 نظریں شاہ نماز ہیں حضور کی طرف سے کیا تھی اور ادھر سے انعام خسروی میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پرنور میں پڑے تھے. نماز مومن کی نماز نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے یہ بات سن لو. نماز یہ آج طے کر کے جائیں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑی. اب سنو اسٹینڈ بائی. ہم سب نماز ادا کرتے تو سب سے پہلے کون سا رکن ہوتا ہے؟ قیام. کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد جھکتے ہیں کس میں؟ پھر اس کے بعد گرتے ہیں سجدے میں. قیام رکوع قیام رکوع. یہ سجدہ جو ہے نا فرض لذاتی ہی ہے. رکوع اور قیام فرض لغیری ہی ہے. ٹھیک ہے اس کی الگ بحث ہے یہاں بتانے کا کوئی حاصل نہیں. اللہ نہ کرے کوئی معذور نہیں کہ اس کو سمجھائیں. ٹھیک ہے تو یہ ایک الگ ڈیٹیل ہے. تو پہلے کیا ہے قیام, پھر کیا ہے رکوع, پھر کیا ہے سجدہ. اب سنیے جیسے ہی خبر پہنچی حضور آ گئے صدا بلند ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ بفور صدا سمائے بدا صدا بلند ہوئی جو فوراً بفور صدا سمائے بدا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا. سب لگ گئے شکرانے میں. آج تمنا پوری ہوئی. بفور صدا سمائے بدا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا اور صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے. صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے. آیا بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانا تیرے قربان جانے جانا. اور سنو گے یہ تو کلام میں کہوں تو پورا پڑھ دوں لیکن پھر اور کلام نہیں ہوگا. پھر نہیں کہنا یہ نہیں پڑھا. چلو یار رعایت کرتا ہوں تمہاری. ٹھیک ہے پھر کبھی صحیح. لیکن مجھے بتاؤ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ حضور کی یادوں میں ہیں. اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں. اور کرم حضور کے امتی اور رہے نصیب کے اہل محبت. اس وقت بھی حضور کا ذکر. مجھے بتاؤ ماں کے پیٹ میں کوئی دعا مانگی تھی کیا؟ کسی کو یاد پڑتا ہے کہ ہم نے کبھی؟ یا چلو یہ بتاؤ کسی کو الستو بربکم کی صدا یاد ہے؟ وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں. وہ اور ہی ہوتے ہیں جن کو یاد ہوتی ہے. اب اس میں جاؤں گا تو لمبی ہو جائے گی کہ کون ہوتے ہیں. الستو بربکم صدا کس کو یاد ہوتی ہے؟ اس میں جاؤں گا تو لمبی ہو جائے گی. سکپ کرو. ٹھیک ہے ہم کو یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کبھی کوئی ایسی دعا کی ہو کہ ماں کے پیٹ میں کہ ہمیں یہ ملے, ہم ایسے ہوں, مسلمان ہوں, سنی ہوں, صحیح عقیدہ ہوں, حضور کے صحابہ سے کرنے والے ہوں, حضور کے اہل بیت سے پیار کرنے والے ہوں, ولیوں کے چاہنے والے ہوں, حضور کی نعت خوانی کرنے والے ہوں. یہ ملا کیسے؟ اب سنو عادت کہتے ہیں عطائے عرب اکائی دھائے سکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب. یہ وہ والا عرب ہے, عین والا نہیں, الف والا. کوئی گن سکتا ہے عطائیں حضور کی؟ اور عطائیں بھی کیسی؟ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب. مانگا بھی نہیں
مانگا بھی نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں. یعنی کہ حضور نے اتنی نعمتیں دی کہ ہم اس میں غرق ہو چکے ہیں. کیا ہو چکے ہیں؟ غرق ہو چکے ہیں نعمتوں میں. وہ مانگا بھی نہیں. بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں تو مانگے سے جو ملے. ابھی مانگا نہیں اور یہ مانگیں گے تو امام کہتے ہیں مانگے سے جو ملے. کسے فہم اس قدر کیا؟ کوئی سمجھ سکتا ہے اس کی قدر کو کہ وہ کیا ہوگا؟ ابھی مانگا نہیں. عطا یا رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب. کیوں؟ ہم نے غسل خواب کے پر ہیں. ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے کہ ہم کوئی چیز مل رہی ہے کوئی کوالٹی؟ سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں؟ عطا یا رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب. یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں تمہارے لیے. یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں تمہارے لیے. وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان. جانے جانا تیرے قربان. جانے جانا جانے جانا جانے جانا. قسم خدا کی قسم بدلے نہ خواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے مکتب پڑھ. یقین کریں گے یہ نکلنے کا یہ چیز ایسی ہے نا ایسے نکلنا آسان نہیں ہوتا. ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کلام کو اعلیٰ حضرت؟ میں کہتا ہوں بدلے نہ خواستہ پڑھتا ہوں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے. صبا وہ چلے صبا وہ چلے صبا وہ چلے. صبا چلتی ہے تو پھول کھلتے ہیں. کلیاں چٹکتی ہیں تو پھول کھلتے ہیں. یہ کون سی صبا کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سے پھول کی بات کر رہے ہیں؟ چلیں لمبی ہو جائے گی اس کو اسکپ. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے اور لیوا کے تلے سنا میں بھولے. لیوا کے تلے سنا میں بھولے. رضا کی زبان سارے لیے لیوا کے تلے سنا میں بھولے. رضا کی زبان سارے لیے ربک مقاما محمودا. قریب ہے محبوب قریب ہے. تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری سارے اولین آخرین سارے تیری ثنا کریں گے. آج نہیں مانتے ہو؟ قرآن پڑھو اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے تیری ثنا کریں گے. وہ کھڑا بھی کرے گا ایسے مقام پر مقام محمود. اور مقام محمود پر حضور کریں گے کیا؟ حضور اللہ کی حمد بیان کریں گے. اور حمد کون سی؟ حمد بھی وہ آقا فرماتے ہیں مجھے اس وقت القاء ہوگی. وہ کلمات مجھے القاء ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نعتیں لکھی پڑھی. امام کہتے ہیں کہ کاش مجھ پر بھی کرم ہو جاتا. اس وقت کرم ہو جائے کہ جب حضور مقام محمود پر ہو تو اللہ مجھ پر بھی کرم فرمائے. کچھ ایسے پھول عطا فرمائے کہ میں حضور کو دیکھوں اور سلیوا کے تلے سنا میں کھولے. رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں کھولے. ہماری زبان تمہارے لیے رضا کی زبان. ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت کو لکھ کے رکھا ہو ہمیں نہ دیا ہو.
وہ تو ادھر ہی پڑھوں گا بس ہو سکتا ہے نہیں سکتا اندر رکھا ہو کہ ادھر مجھے پڑھنا میں کسی کو کیوں دوں اوتھے تو میں ہی سنانا ہے بس لباو کہتا لے سنا میں تھولے رسا کی زبان تمہاری آئے ہماری زبان ہمارے لیے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اس وقت دیکھ کر اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی ایسے پڑھ دیا جیسے میں سرکار ہے ویسا نہیں کوئی ہے نہیں شامل نہیں ہے